ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی لیاری میں جو یونیورسٹی ہے بے نظیر یونیورسٹی, یہاں پر لینگویج کلاسوں کے اجرا کی. تو پھر یہ سلسلہ, یہ سفر کیسے آگے چلتا رہا اور بڑھتا رہا؟ بالکل, جب میں نے کراچی یونیورسٹی میں 2013 سے کلاسیں شروع کی, پھر ہمیں جو دوستوں نے بھی مشورہ دیا کہ بھائی کراچی میں جو سب سے بڑی آبادی بلوچوں کا وہ لیاری میں ہے, تو لیاری میں الحمدللہ ایک یونیورسٹی بھی بنی ہوئی ہے, تو کیوں نہ ہم وہاں پہ بھی ٹرائی کریں. میں نے کہا میں جا کے بات کر لیتا ہوں. اتفاقاً جب میرا ملاقات لیاری یونیورسٹی کے وائس چانسلر آر شاہ سے ہوئی, تو میں نے یہی درخواست کی کہ سر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. تو انہوں نے کہا جی فرمائیں. میں نے کہا کہ میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور 3 سال سے میں نے وہاں پہ بلوچی کلاسز شروع کی ہیں سرٹیفکیٹ. میں چاہ رہا ہوں کہ لیاری میں بھی بلوچی کلاسیں شروع ہو جائیں. تو انہوں نے استقبال کی, انہوں نے کہا بالکل, لیکن سارے کام آپ کو ہی کرنے پڑیں گے. میں نے کہا سر میں کر لیتا ہوں, کیونکہ میں نے وہاں پہ پورا سلیبس بنایا ہے اور کراچی یونیورسٹی 3 سال سے پڑھایا جا رہا ہے, میں پڑھا رہا ہوں. تو اسی دوران پہ پھر میں نے لیاری یونیورسٹی میں بھی اکیڈمک کونسل سے اپروول کروا دی. تو 2016 پہ میں نے پڑھانا شروع کیا. میں نے 3 سیمسٹر پڑھا لی, تو پھر کچھ ناگزیر وجوہات پہ بند کیا گیا. وہ اپنے ایک جگہ ایک قصہ ہے, کہانی ہے, لیکن اس کے بعد 1-1.5 سال بعد دوبارہ پھر شروع کروایا گیا. پھر بلوچ کلچر ڈے تھا 2 مارچ کو, تو لیاری یونیورسٹی میں ایک پروگرام ہوا تھا, تو وہاں پہ میں نے اسٹیج پہ ایک زوردار اپیل کی وی سی صاحب سے, جو اختر بلوچ صاحب تھے, میرے استاد ہیں, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. تو انہوں نے دوبارہ شروع کروا دیا. تو کہ ابھی اس وقت ہمارے دوست ہیں شرف شاد صاحب, وہ پڑھا رہے ہیں. تو دیکھیں پھر بات وہی ہے کہ یہ جو کاروان چلتا ہے ایک بندے سے نہیں چلتا, ایک شخص واحد یا فرد واحد سے نہیں چلتا ہے. یہ ایک تو اجتماعی کام ہوتا ہے. اگر میں صرف یہ کہوں کہ جی ڈاکٹر رمضان بامری نے سارے کام کیے ہیں, تو شاید کچھ مبالغہ رہی ہوگا, لیکن بنیاد شروع تو میں نے ہی کی تھی. لیکن اس کے بعد ہمارے دوست, ہمارے احباب, ہمارے استاد, آپ جیسے لوگ ملتے گئے, تو آج میں دیکھتا ہوں کہ بلوچی جو کلاسیں ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور نہ صرف بلوچ پڑھتے ہیں, بلکہ میں فخر سے کہتا ہوں جب میں نے پہلا بیچ 2013 سے شروع کیا تھا کراچی یونیورسٹی میں, میرے اس بیچ میں 3-4 لوگ جو کہ نان بلوچ تھے. ایک پنجابی لڑکی تھی جو ایم فل کی اسٹوڈنٹ تھی, انہوں نے بلوچی کلاس میں داخلہ لی تھی. ایک ہمارے استاد سندھی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا پروفیسر رحمان گول پالاری صاحب تھے, انہوں نے بلوچی کلاس میں کلاس لی اور پورا سرٹیفکیٹ کورس کر دیا. پھر ہمارے پرشین ڈپارٹمنٹ کا ایک خاتون تھی بلقیس لغاری صاحبہ, انہوں نے کی. اور حیرت کی بات ہے اس وقت اسلام آباد یونیورسٹی میں, قائد اعظم یونیورسٹی میں آئی آر ڈپارٹمنٹ کے بہت ہی نامی گرامی اسکالر ڈاکٹر فرحان صدیقی صاحب, جو کہ آئی آر ڈپارٹمنٹ کے تھے, انہوں نے بلوچی کلاس میں سرٹیفکیٹ کورس کر لیا. امیزنگ جی, امیزنگ امیزنگ امیزنگ. پہلے بلوچ نہیں پڑھتا تھا, تو جب ایک رسم چلی, جب ایک فضا جو ہے وہ ہموار ہوئی, اور جب شوق ذوق جنون اپنے عروج پر پہنچا, تو پھر جو ہے نا وہ پنجابی بھی بلوچی پڑھ رہا ہے, اردو سپیکنگ بھی بلوچی پڑھ رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے جو ہے نا وہ اخلاص کے ساتھ کسی بھی محنت کو. اچھا سر, آپ نے بلوچی کافی عرصے سے بلوچی پڑھا رہے ہیں, کسی آپ کے شاگرد کی کوئی کتاب بلوچی میں سامنے آئی ہو جس نے آپ سے بلوچی پڑھی ہو اور پھر بڑی خوشی محسوس ہوئی ہو, ایسا کبھی ہوا ہے, کبھی ایسا دیکھا؟ دیکھیں یہ تو بہت ہی عمدہ سوال ہے کہ جب آپ کے شاگرد کسی عہدے پہ پہنچتے ہیں, کسی مقام پہ پہنچتے ہیں, یا وہ مصنف ہوتے ہیں, تحریر کرتے ہیں, تو میرے خیال سے کوئی بڑے آفیسر سے زیادہ مجھے وہ اچھا لگتا ہے جو کہ پڑھنے کے بعد اپنی مادری زبان میں تحریر کرنا شروع کرتا ہے. میں چند ایک نام ضرور لوں گا. اس وقت میں ہمارے بلوچی جو ہے زبان میں اور لٹریچر میں کافی پاپولر ہیں. ایک لڑکی ہیں گولیمار میں, اسیان بلوچ. جب میں سباد اشتیاری پڑھاتا تھا کوئٹہ سے, جب وہ آ کے 4 مہینے کے لیے لیاری سے انہوں نے کلاسیں شروع کی, ملیر میں, گڈاپ میں, شرافی گوٹ میں, دوسری جگہ میں جب شروع کی پکیر کالونی میں. جب لیاری میں 8 چوک میں پڑھاتا تھا تو سر تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے جو کچھ ٹائم رہ گیا جانے کے لیے, اب باقی کورس آپ پڑھائیں. جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو اس پہ میں نے دیکھا چندن ساچ وہاں پہ کلاس میں تھا, اور اسیان بلوچ جو لڑکی فضیلہ تھی, اور اصغر لال تھا. یہ جو میرے دوست تھے آج کل ماشاءاللہ وہ لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. اسیان جب لکھنے لگی تو انہوں نے کچھ چیزیں مجھے دکھائی, تو یقین مانیں
میں اس لڑکی کو داد دیتی ہوں تو وہ ریڈیو پاکستان یا FM میں بھی آج بھی بلوچی پروگرام کرتی ہوں, بڑی جو ہے نا عمدہ طریقے سے کرتے ہیں, لیکن اسی ذریعے راستے سے نکلے ہیں اور ایک کاروان کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں. دیکھیں جی یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اچھا سر, بلوچی زبان کی جو مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر فلو ایک دم سے تیزی بڑھنے لگا, شوق پیدا ہوا, لکھا جانے لگا, تو کس سن سے یہ زیادہ جو ہے یہ رجحان جو ہے نا بڑھا آپ کی نظر میں؟ اور ساتھ ہی ضمنی سوال یہ ہے کہ بلوچی زبان پہ اتنا کام کیوں نہیں ہو سکا جو دوسری زبانوں پہ ہوا؟ دیکھیں, اگر میں یہ کہوں کہ جی بلوچی زبان میں تیزی کب آیا, یہ تو ایک خاص تاریخ یا ڈیٹ مقرر کرنا شاید میرے لیے مشکل ہوگا, لیکن میں آپ کو ایک بتاؤں کہ بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ بلوچی زبان پڑھی جاتی ہے, لکھی جاتی ہے, اس میں کتابیں ہیں. میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ 11,000 سال بلوچ کی ایک تاریخ ہے, جو کہ مہرگڑھ سے سیولائزیشن کی انڈس سیولائزیشن کی اگر میں بات کروں تو یہ تاریخ بلوچستان میں بھی میں نے کافی چیزیں ذکر کی ہیں. 6 سال ڈاکٹر حمید بلوچ کے ساتھ ہم نے مل کے کام کیا, کافی چیزیں ہم نے خود بھی سیکھے. تو 11,000 سال کی تاریخ تو آج بھی موجود ہے. مختلف حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں بلکہ ملین سال بھی گزریں گے, لیکن تاریخ 11,000 12,000 سال کی بات کرتا ہے مہرگڑھ کے حوالے سے. تو اس کے بعد اگر میں دیکھتا ہوں کہ 17ویں صدی میں پہلی کتاب بلوچی میں لکھی گئی, کمالان گچکی صاحب نے لکھا کتاب لفظ بلوچی, اس کا نام ہے کتاب لفظ بلوچی. تو اتفاق سے ایک کاپی میرے پاس بھی موجود ہے, جو کہ سید ہاشمی ریفرنس لائبریری کی اگر میں بات کروں ایک عمدہ ایک موضوع ہوگا. لیکن جو آپ کا سوال ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب پاکستان اور ہندوستان جدا ہوئے تو 1947 کے بعد بلوچی زبان بہت تیزی آ گئی, کیونکہ پریس آ گیا اور لوگ کام کرنے لگے. تو یہ سارا دار و مدار اور جس کی میں تاج جس کے سر پہ رکھنا چاہتا ہوں وہ سید ظہور شاہ ہاشمی صاحب ہیں, جنہوں نے سید گنج سے لے کر اور بہت سارے عمدہ انہوں نے تحقیقی کام کیے اور بلوچی لغت انہوں نے بنائی. سید گنج پہلا لغت تھا. تو اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ گلخان نصیر, پھر میں کہتا ہوں کہ آزاد جمال دینی, عبداللہ جان جمال دینی صاحب, پھر جواں سال بگٹی, پھر ہم دیکھیں مراد سائر, لالا رند, اور ایک بہت بڑا فہرست ہے رحیم بخش آزاد, حتیٰ بابائے بلوچی اس کو ہم کہتے ہیں وہ خیر محمد ندوی صاحب. اور آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن تیزی جو آئی وہ 2000 کے بعد جب صبا دشتیاری نے سید ہاشمی ریفرنس لائبریری کی بنیاد رکھی 2003 میں. تو وہ ہر علاقے, ہر گاؤں, ہر قریہ, ہر جگہ کے انہوں نے چندہ کر کے اپنے ان چندوں سے 7.5 لاکھ روپے چندہ کر کے ایک سید ہاشمی ریفرنس لائبریری کی بنیاد رکھی. تو اس لائبریری کی بنیاد کی وجہ سے ایک بہت بڑا کاروان بنا. آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو نوجوان جو کہ بلوچی زبان کی طرف رجحان ہے ان کی, حتیٰ ایم فل اور PhD ہو رہا ہے بلوچستان یونیورسٹی میں, شعبہ بلوچی میں ایم فل PhD ہو رہا ہے. مختلف ادارے ہیں کہ وہ کرواتے ہیں, کورسز کرواتے ہیں. لیکن سید ہاشمی ریفرنس لائبریری جو شہید صبا دشتیاری نے اس کی بنیاد رکھی, بہت سارے علاقے میں بلوچی زبان پڑھایا جا رہا ہے. انہی کی برکت سے, انہی کی محنت سے اگر میں آج بلوچی زبان میں 2 کتابیں لکھنے کے قابل ہوں, 2 الفاظ میں کہنے کے قابل ہوں, میں تحریر کرتا ہوں, تو صبا دشتیاری کی برکت سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صبا دشتیاری صاحب تو کمال ہی ہیں جی. وہ مطلب میرے بہت, کیونکہ میں نے انہی کی نظر سے انہیں ہمیشہ دیکھا ہے, ان سے ان کی کہانیاں سنی ہیں. اور کمال, وہ کوئی درویش تھے جی, کوئی درویش صفت انسان تھے. اور ایسے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں نا 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. بات یہیں سے شروع کریں گے جی, آگے چل کے بلوچی رسم الخط اور دیگر اور ان کی اپنی کاوشیں, اپنی اسٹرگل اور اپنا جو انڈیور ہے جو انہوں نے اس سفر کے دوران جو ہے وہ ایک طے کیا اور انہوں نے سہا, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, یہیں رہیے گا. جدید کراچی, قدیم کراچی, جانیے کراچی کا حال, کراچی میں.